بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشمامت الاعداء متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت کی مشقت سے، بدبختی کے آنے سے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور ایک روایت میں جو یہاں نہیں لکھی ہوئی، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سفیان راوی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ میں نے اس میں ایک بات بڑھا دی اور اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ کون سی تھی، اور بعض علماء کے نزدیک وہ بات یہ تھی شمامت الاعداء۔ بہرحال اس میں فرمایا تعوذوا باللہ من جہد البلاء، جہد البلاء یعنی مشقت کے لاحق ہونے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کے پاس مال کم ہو اور اہل و عیال زیادہ ہوں، مگر علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایک قید کا اضافہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہ ایسا شخص صبر کرنے والا نہ ہو، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر مشقت کے وقت کے حالات ہیں، اور بعض کے نزدیک موت کے وقت کی مشقتیں مراد ہیں، یا ایسے حالات جس کو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہ ہو اور اس کو اپنے سے دور کرنے کی طاقت بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا وَدَرْكِ الشَّقَاء، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شقاء سے مراد ہلاکت ہے، یا ہر وہ چیز جو ہلاکت کے لیے سبب ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاتمہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ بہرحال ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب ہی سے پناہ مانگنا مقصود ہے۔ پھر فرمایا سوء القضاء یعنی برے فیصلے سے، اس سے مراد عموم ہے، خواہ بدن پر ہو، مال پر ہو، اولاد، گھر، یا بعض کے نزدیک سوء خاتمہ، یا بعض کے نزدیک ہر وہ فیصلہ جو انسان کے لیے ناپسند ہو۔ شماتت الاعداء یعنی دشمن کے خوش ہونے سے، کہ ایسی مصیبت اور ایسی بات میں مبتلا نہ کیا جائے کہ دشمن اس کو دیکھ کر خوش ہو۔ تو اس حدیث میں ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی، تو یہ دعا ایسی جامع دعا ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی مقاصد اور مطالب کی طرف رہنمائی ہے۔ وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے، یعنی اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے اس دین کو درست کر دیجئے جو میرے تمام معاملات کی پناہ گاہ ہے، اور میری اس دنیا کو درست کر دیجئے جس میں میرا معاش اور زندگی گزارنا لکھا ہے، اور میری آخرت کو بھی درست فرما جس کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی ہر نیک کام کرنے میں زیادہ کر، اور موت کو میرے لیے ہر آرام کا سبب بنا، ہر شر سے آرام کا سبب بنا۔ تو اس دعا میں فرمایا کہ اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یعنی میرے دین کو درست کر دے جو میرے تمام معاملات کی پناہ گاہ ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے غضب اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اور مراد اس سے اپنے نفس، مال سامان میں برائی سے بچنا ہے، یا تمام ہی امور میں پناہ مانگی گئی۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ مراد دین ہے، کیونکہ جس کا دین خراب ہو گیا اس کے تمام ہی امور میں خرابی اور نقصان ہو جائے گا۔
پھر فرمایا وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، یعنی میری اس دنیا کو درست کر دیجئے جس میں میرا معاش اور زندگی گزارنا ہے۔ تو مراد اس سے حلال روزی ہے جس سے آدمی کا گزر بسر ہوتا ہے، اور ایسا گزر بسر ہو کہ جو اچھا بھی ہو۔ تو ایسی ہی روزی آدمی کو اطاعت کی طرف راغب کرتی ہے اور اسی سے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَاصْلِحْ لِي آخِرَتِي، تو اس سے مراد عبادت اور اخلاص اور حسن خاتمہ کی توفیق ملنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آخرت درست نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، یعنی میرے لیے موت کو ہر برائی سے راحت اور آرام کا سبب بنا۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ آدمی صحیح عقیدے اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کا خاتمہ بھی کلمہ شہادت کے ساتھ ہو۔ تو اس حدیث کو بھی علماء نے جوامع الکلم میں شمار کیا کہ اس حدیث میں دنیا کی زندگی بھی درست ہو جائے اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی بھی درست ہو جائے، اس چیز کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو یہ بھی جامع دعا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم اہدنی وسددنی، وفی روایت اللہم انی اسألک الہدی والسداد، رواہ مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو، یعنی اے اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا رکھ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اے اللہ آپ سے ہدایت اور استقامت کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث میں فرمایا اہدنی، یعنی ہدایت دے۔ تو ہر کام میں یا مطلب ہدایت مانگی گئی، یا مطلب یہ کہ تو مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ، یعنی صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ اور اسی پر خاتمہ نصیب فرما۔ پھر فرمایا وسددنی، یعنی توفیق عطا فرما۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ استقامت ہے کہ ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ ہو جائے، اور ایمان کے بعد استقامت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ الاستقامت فوق الف کرامت، یعنی استقامت 1000 کرامت سے بڑھ کر ہے، اور یہ بہت مشکل عمل ہے، اس لیے اس کی دعا کرنے کی تلقین کی گئی۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس طرح قیامت کے دن پل صراط پر چلنا مشکل ہوگا، اسی طرح دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا مشکل ہے۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پر جم گیا تو وہ قیامت کے دن پل صراط سے بھی گزر جائے گا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، وفی روایت وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرماتے تھے، یعنی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یعنی اے اللہ بے شک میں تجھ سے عجز اور سستی، بزدلی اور بہت زیادہ بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی اور موت کی آزمائش سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ضلع الدین وغلبۃ الرجال کے قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبہ سے بھی پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ عجز، علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عجز کہتے ہیں آدمی قدرت نہ رکھے، یعنی خیر کے کام کر نہ سکے، اور کسل کہتے ہیں کہ بھلائی کے کام کرنے پر طبیعت تو آمادہ ہو مگر سستی کی وجہ سے اس کو کر نہیں پاتا، اور جبن یہ ضد ہے شجاعت کی بمعنی بزدلی۔ حرم، اس سے وہ بڑھاپا مراد ہے جو انسان کو عبادات وغیرہ سے روک دے، اور بھی کئی روایات میں بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ البخل، بخل ضد ہے سخاوت کی، اور بخل کہتے ہیں جو چیز اس پر واجب ہے اس کو نہ دینا یا سائل کو نہ دینا باوجود اس کے کہ وہ چیز اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی بخل اور بزدلی سے کہ اس سے آدمی بہت سی ایسی چیزوں سے رک جاتا ہے جو اس پر واجب ہوتی ہیں، کیونکہ شجاعت سے وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے، جہاد وغیرہ کرتا ہے، اور بزدلی کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور بخل سے پناہ چاہی کہ اس سے آدمی سخاوت وغیرہ سے رک جاتا ہے اور مال کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ پھر زکوٰۃ، صدقات وغیرہ ادا کرنے سے بھی رک جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَضَلَعِ الدَّيْنِ یعنی قرض کا بوجھ، جس آدمی پر قرض ہو، اس کے پاس قرض کے ادا کرنے کے لیے مال بھی نہ ہو اور دوسری طرف سے مطالبے پر مطالبہ ہو رہا ہو تو اس سے وہ مراد ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرض کا فکر ہے، جس سے آدمی کی عقل چلی جاتی ہے، غلبت الرجال کہ لوگ غالب آ جائیں اور اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا بھی جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی یہ دعا جامع ہے، تو ہمیں اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ وفی روایت وفی بیتی وروی ظلما کثیرا وروی کبیرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة فینبغی ان یجمع بینہما فیقال کثیرا کبیرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں مانگا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی اے اللہ بے شک میں نے اپنے جان پر بہت ظلم کیا، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، پس تو اپنے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے وفی بیتی یعنی فی بیتی ہے یعنی صلاتی کی جگہ بیتی اور کثیرن کی جگہ کبیرن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ ان دونوں کو جمع کر لیا جائے اور کثیرن کبیرن سا اور با دونوں کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ اور بڑے بڑے۔ یہ دعا بھی بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب دوست کو یہ دعا سکھلائی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو تشہد کے بعد یعنی درود شریف کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی جائے۔ کئی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کو درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں یہ لفظ ہے مغفرۃ من عندک، تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو اپنی طرف سے میری مغفرت فرما دے، میں تو بالکل اس کا اہل نہیں، اور یہ مغفرت کرنا خالصاً تیرا ہی فضل ہوگا۔ تو اس دعا کی کئی علماء نے اس دعا کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو نماز میں شامل کرنا چاہیے، یعنی تشہد کے بعد درود شریف کے بعد یہ دعا ہونی چاہیے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یدعو بہذا الدعاء اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطائی وعمدی وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرماتے تھے اللہم اغفر لی خطیئتی،
یعنی اے میرے اللہ میری خطا، میری جہالت اور معاملات میں حد سے تجاوز اور وہ گناہ جس کا آپ کو مجھ سے بھی زیادہ علم ہے معاف فرما۔ اے اللہ جو بات میں نے قصدن کی، دل لگی میں کی اور بھول چوک والے بھی اور غلطی سے کیے ہوئے بھی، اور یہ سب باتیں مجھ میں موجود ہیں تو ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ میرے اگلے پچھلے خفیہ اور اعلانیہ اور جن کا آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے سب کو بخش دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ فرمایا وجہل، یعنی ایسے گناہ بھی معاف فرما دے جو مجھ سے میری نادانی سے ہوا ہو۔ تو اس میں قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو وہ تو انہی کی ہے جو حماقت میں کوئی گناہ کر بیٹھے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہی ہے، اگرچہ دنیا والے اس کو عالم ہی کیوں نہ کہتے ہوں۔ پھر فرمایا جدی و ہزلی، یعنی جان کر اور مذاق میں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ بعض روایات میں ترتیب بالا کے برعکس بھی آیا، یعنی ہزلی و جدی، اور بعض روایات میں خطا یا کا لفظ آیا خطائی کی جگہ، مگر اکثر محدثین نے خطائی کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یہ مطلب نہیں کہ آپ نے یہ سارے جو ہیں گناہوں کی اقسام یہ کی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے، آپ نے تواضع اور انکساری کے طور پر یہ فرمایا، یا یہ کہ یہ امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا، یا حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے لیے فرمایا۔ تو اس معنی میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال کی چیز کو چھوڑنے اور ترک اولا کو بھی گناہ میں شمار فرماتے تھے، تو اس کو اس معنی میں لیا جائے گا، حالانکہ در حقیقت یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ اپنے بہت زیادہ عاجزی اختیار کی اور بہت زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے یہ کلمات فرمائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دعائی اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعا میں یہ کلمات فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس عمل کی برائی سے جو میں کر گزرا اور اس کی برائی سے بھی جو ابھی نہیں کیا۔ تو گناہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہوں کی کثرت کی بنا پر آدمی کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اپنے فضل سے اس دل کو دھو دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی پناہ مانگتے رہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آدمی جتنا بھی نیک اور صالح ہو جائے، اس کو عجب اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بڑا نیک اور متقی ہوں، تو اللہ کی نافرمانی سے بچا رہتا ہوں، تو میں تو کوئی چیز ہوں۔ اور اس دعا میں اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ کے فضل ہی سے یہ سب کچھ ہوا، یعنی گناہوں سے بچے تو اللہ کے فضل ہی سے بچے، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان جامع دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔